ہاتھ پھیلانے کی قیمت۔ اپنے امریکہ کے کئی دوروں کے دوران میں انڈیا کے مسلم اور ہندو دونوں طبقوں سے ملا۔ میں نے محسوس کیا کہ دونوں طبقوں کے معمر افراد ایک ہی تشویش میں مبتلا ہیں کہ نئی نسل تیزی سے اپنی شناخت کھو رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اگرچہ دونوں طبقات سے تعلق رکھنے والی فیملیز نے معاشی خوشحالی حاصل کر لی ہے، لیکن پھر بھی وہ ناخوش ہیں۔ وہ بڑی شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ ان کے بچے ثقافتی انجذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ میں نے دونوں طبقوں کے معمر افراد سے کہا کہ آپ کے خدشات ممکن ہے درست ہوں، لیکن آپ کی موجودہ کوششیں کوئی رنگ نہیں لائیں گی۔ نئی نسل کے ساتھ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد امریکہ میں لینے والے بن کر رہ رہے ہیں، معاشرے کو کچھ دینے والے بن کر نہیں رہ رہے ہیں۔ دونوں طبقے ڈالر کمانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، لیکن دونوں معاشرے کو کچھ دینے والا کردار ادا کرنے سے پہلو تہی کر رہے ہیں۔ اسی گفتگو کے دوران ایک بھارتی بزرگ نے تبصرہ کیا کہ عصر حاضر میں امریکہ کی زیادہ تر ترقی تارکین وطن کے رہین منت ہے۔ میں نے کہا نہیں، اگرچہ ظاہری طور پر تارکین وطن امریکہ کے ترقیاتی کاموں میں سرگرم نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ترقی تارکین وطن کے بجائے اس حوصلہ افزائی کے رہین منت ہے جو یہاں موجود ہے۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ تارکین وطن اپنے ملک میں اپنی صلاحیتوں کے اظہار میں ناکام رہے ہیں، تاہم امریکہ میں یہ تقریباً تمام ترقیاتی کاموں میں متحرک نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں ہر کامیابی کی بنیاد میرٹ پر ہے، اس لیے ان تارکین وطن نے یہاں ایک ہیرو کی طرح کامیابی حاصل کی ہے۔ ان حقائق کو پیش نظر رکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ترقیاں تارکین وطن کے بجائے اس حوصلہ افزا ماحول کو جاتی ہیں جو یہاں موجود ہے۔ آزادی کے بعد بھارتی معیشت ریاست کے زیر نگی آ گئی اور ایک ایسے نظام کو اپنا لیا گیا جس میں ہر چیز کا انحصار ریاستی پالیسی پر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ آزاد معاشی اور مقابلے کے رجحان کا کلاکما کر دیا گیا۔ ہر چیز کا فیصلہ اب ریاست کے ہاتھ میں ہے اور فرد واحد ریاستی پالیسی کا محکوم بن کر رہ گیا ہے، اور ریاست کنٹرول معیشت کا یہ لازمی خاصہ ہے کہ اس میں لوگ کام کرنے کی ترغیب کم رکھتے ہیں، اور جہاں کام کرنے کی ترغیب نہ ہو وہاں لوگ خلوص نیت اور جذبے سے کام کرنے کے بجائے بس قانونی آڑ لے کر کام کو لٹکاتے ہیں۔ 1893 میں سوامی وویکانند امریکہ گئے۔ ایک روز وہ شکاگو میں ایک گلی میں جا رہے تھے اور سوامی رسم کے مطابق وہ 2-4 لباس میں ملبوس تھے۔ اس دور میں اس طرح کا لباس امریکہ میں زیب تن کرنا بالکل غیر معروف تھا۔ یہ دیکھ کر ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے نہیں لگتا یہ کوئی شریف آدمی ہے۔ حسن اتفاق سے سوامی وویکانند نے اس عورت کی بات سن لی۔ وہ اس خاتون کے پاس آئے اور شائستگی سے کہا، خاتون، میں معذرت چاہتے ہوئے پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ کے ملک میں یہ درزی ہیں جو کسی کو شریف آدمی بناتے ہیں؟ کیونکہ جس ملک سے میں آیا ہوں وہاں تو یہ انسان کا کردار ہوتا ہے جو اس کو شریف بناتا ہے۔
میں نے یہ واقعہ ایک امریکن پروفیسر کو سنایا۔ وہ میری بات سن کر مسکرائے اور کہا، شاید ماضی میں یہ انڈیا کا کلچر ہو، لیکن اب انڈیا کے لیے درآمد شدہ اشیاء کا کلچر ہے۔ اس سے مراد گھریلو کھپت کی اشیاء نہیں۔ اگر ہندوستانی برادری اپنی اگلی نسل کا تحفظ چاہتی ہے تو اس کو امریکی معاشرے کو کچھ دینے والا گروہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ان کی اگلی نسل امریکی معاشرے کی مسلسل لینے والی رکن بن کر زندگی گزارتی ہے تو پھر ان کی کوئی بھی کاوش انہیں امریکی تہذیب میں ضم ہونے سے نہیں روک سکتی۔ کچھ بھارتی شکایت کرتے ہیں کہ امریکہ میں ان کے ساتھ دوسرے درجے کے شہری کا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ کسی قسم کے امتیازی قوانین کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ مساوات پر مبنی سخت قوانین کے باوجود بھارتی شہری دوسرے درجے کے شہری رہیں گے، کیونکہ اول درجے کے شہری کا مقام قوانین سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اول درجے کے شہری کا مقام اس وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب آپ معاشرے میں کچھ دینے والے کا کردار ادا کریں۔ مشہور کہاوت ہے، یہ دیا ہوا ہوتا ہے جو واپس آتا ہے۔ موجودہ حالات میں اس کہاوت کا انڈین طبقے پر پوری طرح اطلاق ہوتا ہے۔